امریکہ میں خواتین میں اسلحے کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ اسلحہ رکھنے کا حق امریکہ میں ایک متنازع معاملہ ہے اور اس کی بڑی وجہ آئے روز ہونے والی میس شوٹنگز ہیں، جن میں چند لمحوں میں کئی جانیں چلی جاتی ہیں۔ لیکن امریکہ میں پچھلے تقریباً 10 سالوں سے اسلحے کی خرید بڑھ رہی ہے اور اس رجحان کے پیچھے خواتین کا بڑا ہاتھ ہے۔ تازہ ترین جائزے ظاہر کرتے ہیں کہ خریداروں میں، خاص طور پر نئے خریداروں میں تقریباً 50% خواتین ہیں۔ اسی بارے میں مزید معلومات لے کے آئیں نیلوفر مغل۔ تو نیلوفر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں اب خواتین زیادہ گنز خرید رہی ہیں؟ جی سارا، ملک کی صورتحال اور بہت سی خواتین کے جو نجی حالات کچھ ایسے ہیں کہ خواتین کہتی ہیں کہ اب وہ اسلحہ رکھنے کی ضرورت محسوس کرنے لگی ہیں۔ 2020 کے دوران امریکہ میں کووڈ کی وبا آئی، نسلی تفریق کے مسئلے پر ملک گیر مظاہرے ہوئے اور پھر صدارتی انتخابات سے جڑے تنازعات۔ اس اتار چڑھاؤ نے بہت سے لوگوں کو اسلحہ رکھنے کی جانب مائل کیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق سال 2019 سے 21 کے درمیان نئے اسلحہ مالکان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ خواتین کے زیادہ تعداد میں اسلحہ خریدنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ کچھ خواتین نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ عائشہ سرائی کو بتایا کہ تشدد اور معاشرے میں نظر آنے والے تناؤ کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ گنز خریدیں۔ دوسرا یہ کہ امریکہ میں بہت سی خواتین تنہا رہ رہی ہیں تو اپنی حفاظت کے لیے بھی وہ گنز خرید رہی ہیں۔ اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کلاسز میں 60 سے 70 سال کی عمر کی خواتین کی تعداد میں اضافہ دیکھ رہے ہیں جو اپنے مرحوم شوہروں کی گنز چلانا بھی سیکھنا چاہ رہی ہیں۔ میں جوان نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں جسمانی طور پر فٹ نہیں ہوں، میں خود کسی سے لڑنا نہیں چاہتی، لیکن یہ کسی دوسرے کو فاصلے پر رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کسی کو خود کو نقصان پہنچانے سے باز رکھ سکوں۔ نسلی تناؤ بہت زیادہ ہے، ہر جگہ بہت زیادہ تقسیم نظر آ رہی ہے، لوگوں کو لگ رہا ہے کہ انہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا زیادہ تیار محسوس کرتی ہوں۔ میں اس بارے میں بہت تفصیل سے نہیں جانتی۔ ظاہر ہے ہر ایک یہ تو جانتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی قسم کے حفاظتی اقدامات لینے ہوں گے، لیکن اسلحہ پکڑنا اور اسے ہینڈل کرنا، یہ سب چیزیں سیکھنا، یہ بہت نیا اور دلچسپ تجربہ تھا۔ ویسے نیلوفر، یہ بحث اپنی جگہ ہے کہ کیا واقعی اسلحہ محفوظ بھی رکھتا ہے، کیونکہ صرف حادثاتی طور پہ گولی چل جانا ہی ایک ایشو نہیں ہے، لیکن امریکہ میں گولی چلنے کے واقعات کی ڈیٹا بیس جو مرتب کرتی ہے گن وائلنس آرکائیو، اس کے مطابق تو اس سال اب تک امریکہ میں گولی لگنے سے 22,000 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں، جن میں آدھا سے زیادہ واقعات خودکشی کے تھے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ میں چونکہ ملک گیر سطح کی کوئی گن رجسٹری تو ہے نہیں، تو پھر یہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ خواتین خریداروں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ جی سارا، بالکل امریکہ میں قومی سطح کی کوئی ڈیٹا بیس نہیں جس میں تمام گن مالکان کی جو معلومات ہیں وہ شامل ہوں۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر میتھیو ملر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خریداروں کے بارے میں معلومات بیک گراؤنڈ چیک سے ہی لی جاتی ہیں، یعنی جب کوئی اسلحہ خریدتا ہے تو اس کے پس منظر سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی جو درخواست آتی ہے اس میں بہرحال ایک پیچیدگی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی دوبارہ اسلحہ خریدتا ہے یا شکار کے لیے لائسنس مانگتا ہے تب بھی بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، تو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلی بار اسلحہ کون خرید رہا ہے۔ لیکن اسلحہ فروش اور شوٹنگ رینج کے مالکان کا کہنا ہے کہ وہ بھی تقریباً 10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعداد جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو ویری مچ نیلوفر فار دی ڈیٹیلز۔